عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ اس آن لائن کلاسز میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ علم معاشیات کا پہلا سبق جزوی و کلی معاشیات کا تعارف تقریباً پورا ہو چکا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں سوال و جواب کا مطالعہ کریں گے کہ کس طرح سے اس چیپٹر پر سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان کا جواب ہمیں کس طرح سے پیش کرنا ہے۔ تو آئیے اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جزوی اور کلی معاشیات کا تعارف۔ پہلا سوال ہے ہمارا، صحیح متبادلات کا انتخاب کیجیے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ سوال دیا ہوتا ہے، بیان دیا ہوتا ہے، اور اس بیان کے 4 متبادل دیے ہوتے ہیں، ان میں سے کون کون سے متبادل صحیح ہیں ان کا انتخاب آپ کو یہاں پر کرنا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ہم شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، سوال نمبر 1 کا پہلا سوال، علم معاشیات کی وہ شاخ جو وسائل کے تعین سے متعلق ہے۔ اب یہاں پر آپشن دیے گئے ہیں۔ الف جو ہے جزوی معاشیات، ب کلی معاشیات، جیم شماریات، اور دال ان میں سے کوئی نہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اوپر دیے گئے بیان سے کون کون سے آپشن تعلق رکھتے ہیں، وہی ان کا جواب ہوگا۔ جیسا کہ علم معاشیات وہ شاخ ہے جو وسائل کے تعین سے متعلق ہے۔ علم معاشیات کی 2 اہم شاخیں ہیں، جزوی معاشیات اور کلی معاشیات۔ جزوی معاشیات انفرادی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے، کلی معاشیات جو ہے مجموعی یا جملہ اکائیوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر پہلا آپشن ہے جزوی معاشیات۔ جزوی معاشیات جو ہے انفرادی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے، جیسا کہ وسائل کا تعین، یعنی کیا پیدا کیا جائے، کیوں پیدا کیا جائے، کیسے پیدا کیا جائے، کب پیدا کیا جائے، کتنی مقدار پیدا کی جائے، کون سے وسائل اختیار کیے جائیں، کون سے وسائل اختیار کیے جائیں، ان تمام سے متعلق جزوی معاشیات جو ہے مطالعہ کرتا ہے۔ جزوی معاشیات مطالعہ کرتا ہے، اور کلی معاشیات جو ہے مجموعی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے، جبکہ جیم جو ہے شماریات، اعداد و شمار کے علم کو شماریات کہتے ہیں، اور ان میں سے کوئی نہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، یہاں پر متبادلات دیے گئے ہیں۔ پہلا متبادل دیا گیا الف ب جیم، دوسرا متبادل ہے الف ب، اور تیسرا متبادل ہے صرف الف، اور چوتھا متبادل ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، رائٹ آنسر جو ہے، صحیح جواب جو ہے تیسرا متبادل ہے صرف الف، کیونکہ جزوی معاشیات جو ہے وسائل کے تعین کا مطالعہ کرتا ہے، وسائل کے تعین سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، فرسٹ، علم و معاشیات کی وہ شاخ جو وسائل کے تعین سے متعلق ہے، اس کا رائٹ آنسر صرف الف، تیسرا متبادل یعنی جزوی معاشیات ہے۔ نیکسٹ دیکھیں گے جزوی معاشیات کی اصطلاح۔ الف آپشن دیے گئے ہیں، الف قومی آمدنی، ب قیمتوں کی عام سطح، جیم عوامل کی قیمت، دال پیداواری قیمت۔ متبادلات میں دیے گئے ہیں، الف پہلا ب اور جیم، دوسرا ب دال، تیسرا الف ب جیم، چوتھا جیم دال۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہاں آپشن پر پہلے دیکھیں گے قومی آمدنی۔ قومی آمدنی جو ہے مجموعی اکائی ہے، اس کا مطالعہ کلی معاشیات کرتا ہے، تو قومی آمدنی نہیں آئے گا۔
دوسرا جو ہے قیمتوں کی عام سطح، اشیاء خدمات کی قیمتوں کی عام سطح کا بھی مطالعہ کلی معاشیات کرتا ہے، جزوی معاشیات نہیں کرتا۔ تیسرا جو ہے جیم جو ہے عوامل کی قیمت، عوامل کی قیمت عاملین پیدائش، جیسے ایک مزدور کی اجرت کتنی ہو، زمین کا کرایہ کتنا ہو، اس کے علاوہ سرمایہ پر سود کتنا ہو، عوامل کی قیمت کے تعین سے جزوی معاشیات تعلق رکھتا ہے۔ تو جیم جو آئے گا یہاں پر یہ جزوی معاشیات کی اصطلاح ہے۔ اسی طرح سے دال ہے یہاں پر پیداواری قیمت، پیداواری قیمت یعنی اشیاء ایک شے کی پیداواری قیمت، ایک شے کی قیمت کا تعلق جو ہے جزوی معاشیات سے ہے، تو دال بھی یہاں پر رائٹ آنسر ہے۔ تو ہمارا رائٹ آنسر جو ہوگا، صحیح متبادل جو ہوگا، نمبر 4 ہوگا، جیم اور دال۔ جیم اور دال جو ہے ہمارا رائٹ آنسر ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، تیسرا پوائنٹ ہے جزوی معاشیات کے تجزیے میں استعمال کیے جانے والا طریقہ۔ تیسرا جو سوال ہے سوال نمبر 1 کا، تو جزوی معاشیات کے تجزیے میں استعمال کیے جانے والا طریقہ۔ اب یہاں پر آپشن دیے گئے ہیں، الف دیا ہوا ہے آمدنی طریقہ، بے دیا ہوا ہے جملہ طریقہ، جیم دیا ہوا ہے ٹکڑا طریقہ یا مقسوم طریقہ، اور دال دیا ہوا ہے مجموعی شمولیت کا طریقہ۔ تو عزیز طلباء طالبات، آمدنی کا طریقہ جو ہے یہ کلی معاشیات سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، کلی معاشیات جو ہے آمدنی طریقہ بھی کہتے ہیں۔ وہ دیا ہوا ہے جملہ طریقہ، جملہ مجموعی طریقہ جس کو لمپنگ میتھڈ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم کلی معاشیات کی خصوصیات میں اس کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں کہ کلی معاشیات جو ہے مجموعی مطالعے کا مجموعی طریقہ اختیار کرتا ہے۔ مجموعی طریقہ یعنی لمپنگ میتھڈ جس کو کہا جا سکتا ہے یا جملہ طریقہ کہا جا سکتا ہے۔ جیم جو ہے ٹکڑا طریقہ، ٹکڑا طریقہ جزوی معاشیات سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جزوی معاشیات کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ جزوی معاشیات مطالعے کے لیے ٹکڑا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ یہ مجموعی اکائی سے ایک اکائی انفرادی اکائی کو علیحدہ کر کے اس کا تفصیلی مطالعہ کرتا ہے، تو اس طرح اس بنیاد پر اس کو ٹکڑا طریقہ کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء طالبات، ٹکڑا طریقہ جو ہے یہ جزوی معاشیات میں استعمال کیے جانے والا طریقہ ہے، اور جزوی معاشیات اسی طرح سے اکائیوں کو علیحدہ کر کے تقسیم کر کے ایک اکائی کا مطالعہ کرتا ہے، یعنی انفرادی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو ٹکڑا طریقہ جو ہے اس کا رائٹ آنسر ہے۔ دال جو ہے مجموعی شمولیت کا طریقہ، تو عزیز طلباء و طالبات یہاں پر مجموعی شمولیت کا طریقہ استعمال کیا گیا ہے۔ مجموعی سے مراد جملہ اکائی ہے، اور جملہ اکائی کا مطالعہ جو ہے جزوی معاشیات نہیں کرتا بلکہ انفرادی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات ہمارا رائٹ آنسر ہوگا، متبادلات یہاں پر دیے گئے ہیں۔ پہلا متبادل دیا گیا الف جیم دال، دوسرا بے جیم دال، تیسرا صرف جیم، اور چوتھا صرف الف۔ تو ہمارا رائٹ آنسر ہوگا صرف جیم، تیسرا متبادل جو ہے بالکل درست ہے عزیز طلباء و طالبات، کیونکہ جزوی معاشیات جو ہے ایک اکائی کو علیحدہ کر کے اس کا تفصیلی مشاہدہ یا مطالعہ کرتا ہے، جس کی بنیاد پر اسے ٹکڑا طریقہ کہتے ہیں، یا جزوی معاشیات ٹکڑا طریقہ اپناتا ہے، سلائسنگ میتھڈ اپناتا ہے۔ تو اب چوتھا ہے یہاں پر کلی معاشیات میں، چوتھا سوال نمبر 1 کا سوال نمبر 4 جو ہے کلی معاشیات میں درج ذیل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، کلی معاشیات میں درج ذیل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ پہلا آپشن دیے گئے ہیں، پہلا آپشن ہے الف کل معیشت، ب معاشی ترقی، جیم کل رسد، دال پیداوار کی قیمت۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کل معیشت کا مطالعہ کلی معاشیات کرتا ہے، معاشی ترقی کا مطالعہ کلی معاشیات کرتا ہے، جیم جو ہے کل رسد جو مجموعی اکائی ہے، انفرادی رسد کا مجموعہ ہے، اور مجموعی اکائی کا مطالعہ کلی معاشیات کرتا ہے، دال جو ہے پیداوار کی قیمت ہے، پیداوار کی قیمت کا تعلق جو ہے جزوی معاشیات سے ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات، متبادلات یہاں پر دیے گئے ہیں۔ پہلا متبادل الف بے جیم، دوسرا متبادل جو ہے یہاں پر بے جیم دال، تیسرا متبادل صرف دال، اور چوتھا متبادل الف بے جیم دال۔ تو رائٹ آنسر ہمارا یہ ہوگا کہ کلی معاشیات
میں درج ذیل کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو کلی معاشیات میں کل معیشت کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، معاشی ترقی کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے، کل پیداوار کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا رائٹ پہلا متبادل جو ہے بالکل درست ہے، الف بے جیم یہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا۔ عزیز طلباء طالبات، ارتباط کی وضاحت کیجیے۔ سوال نمبر 1 کا دوسرا سوال جو ہے ارتباط کی وضاحت کیجیے، اس میں پہلا جو ہے سوال جو ہے جزوی معاشیات یعنی تعلق جوڑنا ہے، تعلق جوڑنا جس کو ہم کہتے ہیں جزوی معاشیات ٹکڑا طریقہ، کلی معاشیات ڈیش۔ تو جزوی معاشیات ٹکڑا طریقہ اپناتا ہے، کلی معاشیات جو ہے مجموعی طریقہ اپناتا ہے مطالعے کا۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جزوی معاشیات ٹکڑا طریقہ اپناتا ہے، کلی معاشیات جو ہے مجموعی طریقہ لمپنگ میتھڈ اختیار کرتا ہے۔ دوسرا سوال ہے جزوی معاشیات درخت، کلی معاشیات ڈیش۔ تو عزیز طلباء طالبات، جیسا کہ ہم مطالعہ کر چکے ہیں ہم اس سے پہلے بھی کہ جزوی معاشیات جنگل میں موجود صرف ایک درخت کا مطالعہ کرتا ہے، تمام درختوں کا مطالعہ نہیں کرتا، اور کلی معاشیات جنگل میں موجود تمام کے تمام درختوں کا مطالعہ کرتا ہے، یعنی پورے جنگل کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا رائٹ آنسر ہوگا جزوی معاشیات درخت، کلی معاشیات جنگل آئے گا۔ تو جنگل ہمارا بالکل درست جواب ہے۔ عزیز طلباء طالبات، تیسرا سوال ہے اس میں عام توازن کلی معاشیات ڈیش جزوی معاشیات۔ عام توازن کلی معاشیات کی اہم خصوصیت عام توازن کا مطالعہ کلی معاشیات میں کیا جاتا ہے، جبکہ جزوی معاشیات میں جزوی توازن کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جزوی توازن ہمارا جو ہے یہاں پر رائٹ آنسر ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، عام توازن کلی معاشیات، جزوی توازن جزوی معاشیات، یہ ہمارا رائٹ آنسر ہے۔ تو جواب بالکل اسی طرح سے لکھنا ہے آپ کو جس طرح سے اسکرین پر بتایا گیا ہے، بالکل اسی طرح سے آپ کو جواب لکھنا ہے۔ نمبر 4 ہے ہمارا مائکروز، جزوی معاشیات میکروز ڈیش۔ جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں معنی و مفہوم میں کہ مائکروز یہ لاطینی لفظ ہے، مائکروز سے جزوی معاشیات کو مائکرو اکنامکس کہا جاتا ہے، اور یہ مائکروز سے اخذ کیا گیا ہے جو لاطینی لفظ ہے جس کے معنی چھوٹا یا 10 کا لاکھواں حصہ ہوتا ہے، جبکہ کلی معاشیات میکروز میکرو اکنامی جس کو کہا جاتا ہے میکرو اکنامکس، تو میکروز سے اخذ کیا گیا ہے، یہ بھی لاطینی لفظ ہے جس کے معنی ہوتا ہے بڑا۔ تو مائکروز جزوی معاشیات سے تعلق ہے اس کا، اور میکروز کا تعلق جو ہے کلی معاشیات سے ہے۔ ہمارا 5واں سوال ہے یہاں پر کلی معاشیات آمدنی اور روزگار کا نظریہ جزوی معاشیات ڈیش۔ تو عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ کلی معاشیات آمدنی اور روزگار کا نظریہ، کلی معاشیات کو آمدنی اور روزگار کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ آمدنی اور روزگار کی وضاحت کرتا ہے۔ اسی طرح سے جزوی معاشیات جو ہے اس کو ڈیش دیا ہوا ہے، تو یہاں پر رائٹ آنسر ہمارا آئے گا قیمت نظریہ، کیونکہ جزوی معاشیات کو قیمت نظریہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ اشیاء کی قیمت سے تعلق رکھتا ہے، اشیاء کی قیمت کے تعین سے تعلق رکھتا ہے۔ اس بنیاد پر یہاں پر ہمارا بالکل درست جواب جو ہوگا قیمت نظریہ ہوگا۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ اس طرح سے بالکل اسی طرح سے آپ کو جوابات درج کرنا ہے، جوابات کو لکھنا ہے، پیش کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔